أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت والا رشتہ آپ لوگوں میں قائم ہو گیا ہوگا۔ میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور میری آنے والی نسلوں میں سے داعی دین پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ آئیے پیچھے دیکھتے ہیں ہم نے لیسن میں کیا پڑھا۔ منافقین کو اگر کوئی جائے پناہ یا ٹھکانہ مل جاتا تو وہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ نہ رہتے، وہ غنائم کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اگر وہ مومن ہوتے تو یہی کہتے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور آئندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان کو مزید دیں گے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر اعراض کیا۔ آیت نمبر 60 پڑھتے ہیں، انما الصدقات، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ، للفقراء محتاجوں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا اور ان اہلکاروں کے لیے ہے جو ان کی وصولی پر مقرر ہیں، والمؤلفات اور ان کے لیے ہے کہ الفت ڈالنی ہو مقصد، قلوبہم وفی الرقاب ان کے دلوں میں اور گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین اور تاوان یعنی قرض ادا کرنے والوں میں، وفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافر میں، فریضۃ من اللہ یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ زکوٰۃ کے یہ جو مستحق ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، کیونکہ پچھلی آیات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کیا گیا، اعتراض کیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو متنبع فرما دیا کہ صدقات کی تقسیم کا طریقہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی صدقات وغیرہ کے مصارف خود متعین فرما کر فہرست بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی۔ تو یہ نبی پاک نے اپنی مرضی سے تقسیم نہیں نہ کی ہے، یہ تو اللہ نے بتائے ہیں کہ کہاں کہاں اس کو خرچ کرنا ہے، اور آپ اسی کے موافق تقسیم کرتے ہیں اور کریں گے۔ وہ کسی کی خواہش کے تابع نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات یعنی زکوٰۃ کی تقسیم کو نبی یا غیر نبی یا کسی اور کی مرضی پر نہیں چھوڑا۔ یہ آپ بھی سن لیں، شاید آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، بلکہ بذات خود اس کے مصارف متعین کرتی ہے جو 8 ہیں۔ پہلے لوگ ہیں فقراء، فقیر، وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہ ہو، جن کے پاس گزر بسر کا بھی کوئی ذریعہ نہیں، یہ سب سے پہلا اور اہم طبقہ ہے۔ دوسرے ہیں مساکین، وہ لوگ جو کچھ رکھتے ہیں مگر ضرورت پوری نہیں ہوتی، یعنی ان کے پاس تھوڑا سا سامان زندگی ہے مگر ناکافی ہے۔ اب فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے؟ فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں جبکہ مسکین کے پاس تھوڑا بہت ہے مگر ضرورت کے لیے کافی نہیں۔ تیسرا ہے عاملین۔ عاملین کون لوگ ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کی وصولی پر کام کرتے ہیں، ان کا حساب کتاب رکھتے ہیں، نظم و نسق پر مقرر ہوتے ہیں، اور ان کی زکوٰۃ میں سے ہی مطلب ان کو تنخواہ دی جاتی ہے، خواہ وہ خود مالدار کیوں نہ ہوں۔ اب چوتھے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اسلام کی طرف مائل کیے جاتے ہیں، جیسے نئے مسلمان ہوں یا وہ غیر مسلم جو اسلام کے قریب ہیں، ان پہ خرچ کیا جاتا ہے، گردنیں چھڑانے کے لیے، اس سے مراد غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے یا قیدیوں کو رہائی دلوانے کے لیے۔ اس کے بعد ہیں الغارمین، یعنی جن پر قرض ہو اور وہ اسے ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، زکوٰۃ سے ان کے قرض اتارے جا سکتے ہیں۔ پھر ہے اللہ کی راہ میں ابن السبیل، اس سے مراد دین کی خدمت ہے، جہاد ہے، تبلیغ ہے، علم دین کی اشاعت پہ خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ لاسٹ ہے نمبر 8، اور مسافر پر جو کہ سفر میں پھنس گیا ہو، خواہ وہ اپنے وطن میں بڑا مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن راستے میں تنگ دست ہو گیا ہو تو اسے زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے۔ اور یہ ساری تقسیم اللہ کی طرف سے ہے جو کہ خوب علم رکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 61 پڑھیں گے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، یُؤْذُونَ النَّبِیَّ جو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، کس کو؟ نبی کو، وَیَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں،
ہوا اذن، وہ کان کا کچا ہے، کان ہے، مطلب وہ کہتے ہیں وہ آپ ترن ہیں۔ اس کا مطلب آگے آئے گا، کل اذن خیر لکم، تو کہہ دیجئے، اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے وہ بھلائی کا کام ہے، کان ہے تمہارے لیے۔ یؤمن باللہ، وہ یقین رکھتا ہے اللہ پر، یعنی نبی پاک یقین رکھتے ہیں اللہ پر، وہ یؤمن، اور وہ یقین کرتے ہیں للمؤمنین، مومنوں کی باتوں پر، برحمت للذین، اور وہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے، آمنوا منکم، جو ان میں سے ایمان لائے ہیں، والذین یؤذون، اور جو لوگ ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، مطلب رسول اللہ ہی، اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب منافقین ہی چیپٹر چل رہا ہے، دیکھتے جائیں اب۔ منافقین میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا یعنی تکلیف دیتے ہیں۔ اب وہ کس طرح؟ جب منافقین آپس میں بیٹھ کر اسلام اور پیغمبر اسلام کے متعلق بدگوئی کرتے ہیں، اور ان میں سے آپ کو کہتا ہے ہماری یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائیں گی، تو کہتے ہیں ہمیں کیا پرواہ ہے، ان کے سامنے ہم جھوٹی تعویلیں کر کے اپنی برات کا یعنی کہ توبہ کا یقین دلا دیں گے، کیونکہ وہ تو کان ہی کان ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کان ہی کان ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بات بھی ان کو بتائیں گے وہ تسلیم کر لیں گے، ان کو باتوں میں لے آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ کان ہی کان ہے، جو باتیں کہیں گے آپ یقین کر لیں گے۔ دراصل بات یہ تھی کہ آپ اپنی حیا اور وقار سے جھوٹے کا جھوٹ فوراً پہچانتے، تب بھی نہ پکڑتے، یہ لحاظ ہے، تو ہلکے عظیم کی وجہ سے تغافل برت لیتے ہیں۔ اب وہ بیوقوف جانتے ہیں کہ آپ نے ان کی بات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب اس طرح دیا کہ اگر وہ کان ہے تو تمہارے بھلے کے واسطے ہی ہے نا، نبی کی یہ عادت تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں تو وہ تو تم پکڑے جاؤ گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نبی پاک کی باتوں سے رسول پاک کی اس چشم پوشی اور خلق عظیم پر کسی وقت مطلع ہو کر ہو سکتا ہے تمہیں ہدایت کا موقع ہی مل جائے۔ تمہاری جھوٹی باتوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکوت اس لیے ہے کہ انہیں واقعی یقین آ جاتا ہے، یہ کہ انہیں صرف اللہ تعالیٰ پر اور مومنوں پر ہے۔ ہاں، تم میں سے جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں ان کے حق میں آپ کی خاموشی خاص طور پر منافقوں کے لیے رحمت ہے، کہ فی الحال منہ توڑ تکذیب کر کے بھی انہیں رسوا نہیں کیا جاتا۔ اس کو منافقوں کو، نہیں تو نبی پاک ہوں خوب جواب دیں، خوب تکذیب کریں، رسوا کریں، ایسا نہیں کرتے نا۔ باقی اللہ تعالیٰ تو تمہاری ہر نیت کو جانتا ہے، رسول کے پیٹھ پیچھے تم اس طرح کے الفاظ بول کر انہیں تکذیب کرتے ہو، ان کی تکذیب کرتے ہو، عذاب پہنچاتے ہو، تکلیف دیتے ہو، اس پر تم لوگ سخت عذاب کے منتظر رہو۔ کاش تم لوگ جان سکتے کہ نبی پاک تمہاری ان باتوں پر تمہیں بے عزت نہیں کرتے، تمہاری گستاخی پر خاموش رہتے ہیں، اور تمہیں رسوائی سے بچاتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے وہ صراط پائی رحمت ہیں، ان کے عیب چھپاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت میں ان سب لوگوں کو سخت تنبیہ ہے کہ وہ آپ کی شان میں گستاخی نہ کریں اور نہ آپ کی ذات مبارکہ کو تکلیف پہنچائیں۔ سورت ہے التوبہ آیت نمبر 62 پڑھتے ہیں، یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لکم لیردوکم، تمہارے سامنے تاکہ وہ راضی کریں تمہیں، واللہ ورسولہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول احق، زیادہ حقدار ہیں، ایردوہ، کہ وہ راضی کریں اسے، ان کانوا مومنین، اگر وہ ہیں ایمان والے۔ جب منافقین کی باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عیاں ہو جاتی ہیں نا، تو آپ کے سامنے آ کر قسمیں کھاتے ہیں اور یقین دلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ ان کی قسموں میں پر یقین کر لیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مومن ان سے ناراض نہ ہو، انہیں قبول کریں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا سب سے زیادہ مقدم ہے۔ سچے مومنین تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو ہی مقدم قرار دیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی رضا اللہ تعالیٰ کی ہی رضا ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے نا، اللہ رسول پاک کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے حبیب پر قربان ہو جائے وہ مجھ پر قربان ہو گیا۔ اب دیکھیں منافقین کی یہ حالت ان کے ضعیف ایمان کو ظاہر کرتی ہے نا، وہ صرف لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، مگر اللہ کی رضا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ یہ بات واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی نیت بری نہ تھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ مومنوں پر اپنی بات واضح کر کے انہیں راضی کر لیں، حالانکہ انہیں یہ بات سمجھ جانا چاہیے تھی کہ یہ فریب
یہ فریب بازی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کام نہیں کرے گی۔ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو دوسروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور ہماری بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، ان کو خوش کریں، دکھا کر خوش نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کس کن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ہمیں ان پر ہی اعتقاد کر کے اپنی زندگی کو راہ راست پر لانا چاہیے۔ اسی لیے میں اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، باقی اللہ کے ایمان میں رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔